یا خلفاء راشدین نے خود کہا ہو کہ ہمارا ذکر کرنا. آج جس بھی آپ مکتب فکر کی مسجد میں چلے جائیں چند ایک کو چھوڑ کر، خطبے کے اندر چاروں خلفاء کا ذکر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سرکار کے دونوں چچاؤں کا ذکر ہوتا ہے، آل رسول کا ذکر ہوتا ہے، مستحب قرار دیا ہے فقہا نے. اب یہ نہ پہلے حکم تھا نہ یہ، اب سب اس کو کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے. اسی طرح مسجد پر گنبد اور مینار، نہ سرکار نے اس کا حکم دیا، نہ سرکار نے بیان فرمایا، نہ صحابہ نے حکم دیا، نہ سرکار نے بیان فرمایا. ان سب کا تعلق دین سے ہے کہ دنیا سے ہے؟ دین سے ہے. آپ کی مسجد میں جماعت کے اوقات لکھے ہوئے ہیں، ہر مکتب فکر کی مسجد میں چلے جائیں جماعت کے اوقات ہوں گے. فجر کی جماعت اتنے بجے، ظہر اتنے، عصر، مغرب، عشاء. کیا اللہ کے نبی نے کبھی جماعت کا وقت مخصوص کیا یا اس کو حکم دیا؟ صحابہ کرام نے جماعت کا وقت رکھا یا حکم دیا؟ نہیں. لیکن ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اور اتنے مضبوطی کے ساتھ. اگر امام صاحب 2 منٹ بھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں. خود اچھا شادی بیاہ میں آدھے گھنٹے لیٹ پہنچیں گے. کسی کو ملاقات کے وقت 12 بجے دیا ہے، 2:30 بجے پہنچ کے معذرتیں کر رہے ہوں گے یار تھوڑی دیر ہو گئی. لیکن امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو ہم اتنا اس ٹائم کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں کہ پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کہاں چلے گئے، حالانکہ اس کا حکم نہیں تھا. یہ کیا، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ پھر مدارس کا قیام، ان میں سلیبس، یہ سب اب مقرر ہوئے ہیں، پہلے تو نہیں تھے. سرکار نے کسی صحابی کو سند جاری کی ہو کوئی ایک بتائیں، اس کی دستار بندی کی ہو بتائیے کوئی، نہیں. یہ سب ابھی جاری ہے، ہر مکتب فکر کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیے صحاح ستہ، 6 جو حدیث کی کتابیں ہیں، کیا سرکار نے حکم دیا تھا 6 کتابوں کے اندر میری صحیح حدیثیں ڈالو، یا صحابہ کرام نے حکم دیا تھا؟ نہیں، سب جمع. تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ کہنا کہ جی سرکار نے حکم دیا تو ہم کریں گے، نہیں، یہ ضابطہ غلط ہے. ضابطہ قاعدہ یاد رکھیں، جس کام کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع کیا وہ غلط ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے حکم دیا وہ کرنا واجب، اور جس کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی تو شریعت کی طرف سے خاموش ہونا ہی اس کے جواز کی دلیل ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بخاری میں دکھا دیں ذرا. اگر بخاری کے اندر میلاد نظر آ جائے نا، میلاد کا کوئی حدیث، تو ہم مان لیں. تو پہلے میں سوال کرتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک ضابطہ قاعدہ یہ ہوا کہ جو چیز بخاری میں وہ ٹھیک، بخاری میں نہ ہو تو غلط؟ یہ مانتے ہیں آپ ضابطہ؟ اگر کہیں یس تو میں کہتا ہوں پھر لفظ بخاری پوری بخاری میں دکھا دیں. اور جو چیز بخاری میں نہیں ہو تو غلط ہوتی ہے، اس کا مطلب بخاری غلط ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے ضابطہ قاعدہ بنایا یہ پوری بخاری میں دکھا دیں کہ امام بخاری نے فرمایا کہ میری بخاری میں مل جائے تو مان لینا ورنہ نہیں ماننا. تو یہ ضابطہ پوری بخاری میں دکھا دیں، نہیں موجود تو جو بخاری میں نہیں موجود وہ غلط. تو اس کا مطلب ہے آپ کا یہ کویسچن یا دعویٰ ہی غلط ہے. تو اس لیے اس پہ جتنے بھی یہ اعتراضات وارد ہوتے ہیں یہ سب ایسی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے. دیکھیں کہاں صحابہ کرام نے اس طرح کیا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ مجموعے کو ہٹا کر پہلے انفرادی طور پر دیکھیں میلاد میں ہوتا کیا ہے. سرکار کے بچپن کے واقعات سیرت کی کتابوں میں ہیں، حدیث میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، پہلے سے موجود ہے. جلوس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ میں آئے، صحابہ کرام پیچھے ہیں، سامنے عورتیں بچے ہیں، مدینہ کی سرحد کے اوپر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں. جب سرکار ماشاء اللہ تو جب سرکار قریب آئے تو حضرت برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے. ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے. کفار نے انعام رکھا تھا کہ جو محمد کو معاذ اللہ گرفتار کر کے لائے گا اس کو انعام ملے گا. تو جب وہ قریب آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکڑ لے. ایک روایت میں وہ خود آگے بڑھے تو زمین میں ان کا گھوڑا گھٹنے تک دھس گیا. اب وہ آگے بڑھائے تو بڑھے نہیں، تو وہ گھبرا گئے کہ یہ تو سرکار کا ہی کوئی معجزہ ہے. تو کہا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں چلا جاؤں گا. سرکار نے زمین کو فرمایا چھوڑ دے. زمین نے چھوڑ دیا، وہ چلے. پھر دل میں لالچ پیدا ہوا کہ شاید ویسی ہو گیا ہوگا. پھر پلٹے، پھر زمین نے پکڑ لیا، پھر معافی مانگی اور سرکار کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا. اور پھر عرض کیا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا مدینہ منورہ میں داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہو. سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی تو آپ نے اپنا امامہ اتارا، باقاعدہ نیزے پہ باندھا اور پھر آپ آگے آگے چلے ہیں. اب ذرا وہ حیت دیکھیں اور ہمارے جلوسوں کی حیت دیکھیں. سرکار بیچ میں جلوہ افروز ہیں، یہاں ان کے نائبین علماء کرام ہوتے ہیں.
یہاں جھنڈے لے کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، وہاں صحابہ کرام جھنڈے لے کے چل رہے تھے. یہاں پہ یا رسول اللہ کے نعرے ہوتے ہیں، وہاں لبیک رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے. تو یہ بالکل اسی حیت کی ایک مشابہت اختیار کر کے حصول برکت کی نیت سے مسلمان میں جلوس نکالتے ہیں. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام کی سنت کی ادائیگی مطلوب و مقصود ہوتی ہے. کھانا کھلانے کا حکم قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. سجانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب ان سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنے رب کی نعمت کو خوب چرچا کرو، اظہار کرو. اظہار نعمت کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، شریعت نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، بس جائز طریقہ ہونا چاہیے. تو یہ لائٹنگ وغیرہ سب ان آیات کے تحت آتی ہیں. اور پھر ہم جو عبادات اختیار کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن پہلی وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے. تو معلوم ہوا کہ ہر چیز جس کو بھی آپ میلاد میں لے لیں، علیحدہ علیحدہ دیکھیں، سب کو سب قرآن سے یا حدیث سے ثابت ہے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں، ذرا مجھے بتائیے، پیاز کھانا جائز ہے کہ حرام؟ زور سے بولے. گوشت، چاول، ٹماٹر، گرم مسالہ، نمک، مرچیں، تو ان سب کو ملا کے اگر میں بریانی بنا لوں تو حرام کیسے ہو جائے گی؟ تو انفرادی طور پہ جب سب چیزیں اپنے اپنے مقام پہ جائز، اگر میں ان کو اجتماع کر دیتا ہوں تو وہ کیسے حرام اور ناجائز ہو جائے گا؟ اس لیے یاد رکھیے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا بالکل جائز ہے، باعث برکت ہے. اور اگر آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی حاملہ عورتیں تھیں، پیگننٹ تھیں، سب کو لڑکے عطا فرمائے. تو گویا کہ اس خوشی کا اہتمام تو اللہ کی طرف سے کیا گیا. خصوصی انعامات کے نزول کا اہتمام ہوا ہے. وہ قحط سالی کا سال تھا، لیکن جب سرکار پیدا ہوئے ہیں تو وادیاں سرسبز و شاداب ہو گئیں. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی، ہر فرشتے نے دوسرے فرشتے کو، ہر پرندے نے دوسرے پرندے کو، ہر جانور نے دوسرے جانور کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو اللہ کے نبی پیدا ہو گئے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اس طرح انعامات کا اہتمام اور برکات کا اہتمام تو اللہ کی طرف سے ہوا. تو اس لیے ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. امید ہے کہ بہت سی باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث عرض کی اور ایک آیت کریمہ. پہلے میں حدیث عرض کرتا ہوں. سرکار نے بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی جب تک ہم اپنے نبی سے، اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے، تمام لوگوں میں دوست، احباب، رشتہ دار، بیوی، بچے سب آ جاتے ہیں، ان سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کریں گے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. مجھے بتائیں، آپ ناقص رہنا چاہتے ہیں یا کامل بننا چاہتے ہیں؟ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اس میں ہم کامل بننا بھی چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرنا بھی چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ پاکستان میں تھے، جو پرانے لوگ ہیں، جو یہ کہ بون بچے ان کا تو نہیں، جو پاکستان میں تھے انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں تھوڑا سا نقص نظر آیا، یو کے اس کے مقابلے میں کامل نظر آیا، تو ایک کامل لائف کے لیے ویزا لے کر یہاں تشریف لے آئے. ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن انسان ایک پرفیکٹ لائف کے لیے چاہتا ہے کہ چلے میں اچھی جگہ جاؤں، آپ یہاں تشریف لے آئے. یہ الگ بات ہے کہ مرنے کے لیے پاکستان کامل ہے، مرنے کے بعد کہتے ہیں دفنانا مجھے وہاں پر. زندہ رہنے کے لیے اچھا نہیں ہے پاکستان، مرنے کے بعد بڑا پیارا ہے پاکستان. زندہ رہنے کے لیے یو کے. چلیں بہرحال، تو ہم نے وہاں سے یہاں پہ آپ نے مائگریٹ کیے، یہاں تشریف لائے. اگر آپ کو موقع مل جائے، کوئی ایک باڈی بلڈر کی پکچر دکھائی جائے اور کہا جائے کہ دیکھیں اس کے پیٹ میں کیسے سیٹس بنے ہوئے ہیں، چیسٹ دیکھیں، باڈی دیکھیں، آپ کی بھی بن سکتی ہے اور بڑی ایزیلی، پورا خرچہ میں کروں گا، بنیں گے؟ تو یہ کہیں گے یار اگر فری میں تو وائی ناٹ، میں اتنا خوبصورت ہو جاؤں گا. بالکل.
تو ہم صحت کے اعتبار سے بھی کامل بننا چاہتے ہیں. اگر ایک ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کوئی بیماری نہ رہے, ایک بھی بیماری, اور نہ آئندہ لائف میں کوئی بیماری ہو, ہم کہیں گے یار موسٹ ویلکم, یہ تو بہت زبردست چیز ہے. ہم صحت کے اعتبار سے بھی کامل بننا چاہتے ہیں. اسی طرح اگر ہمیں پیسہ کمانے کا موقع مل جائے, آج کل تو دیکھیں وہی حدیث کے مفہوم کے مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کہاں سے کما رہا ہے, حلال ہے یا حرام, بس وہ کمائے گا. وہ یہ دور آ چکا ہے. ہم دنیاوی لحاظ سے کامل بننا چاہتے ہیں کہ اگر میرا مکان ہو سب سے بہترین, گاڑی سب سے بہترین, لباس سب سے بہترین. ہماری خواتین کو دیکھ لیں, یہ شادی بیاہ میں جاتی ہیں تو پھر دوسرے اور اپنا لباس دیکھتی ہیں, اگر اپنے لباس میں زیادہ خوبصورتی نظر آئے تو تھوڑی سی چوڑی ہو کے بیٹھ جاتی ہیں, اور نہ ہو تو پھر شوہر کو جا کے کہتی ہیں تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا مجھے ایسا لباس نہیں دینا, یقین کرو میں نگاہ نہیں اٹھا سکی ہوں دوسرے کے سامنے تمہاری وجہ سے صرف. تو عورت بھی کامل بننا چاہتی ہے. ہم کوئی شادی کرنا چاہتے ہیں, اگر ہمیں 4 لڑکیوں کا فوٹو دیا جائے جس میں کہا جائے یہ نمازی بچی ہے لیکن شکل کی حیثیت, اور یہ جو ہے نا یہ بڑی پڑھی لکھی اور خوبصورت ہے, تو ہمیں جو سب سے کامل نظر آئے گی نا وہ فوٹو نکال, امی بس یہ بس جیسا آپ کہیں ویسے میں راضی, لیکن یہ. اور اگر لڑکی کو چوائس کا موقع ملے تو جو سب سے کامل مرد نظر آئے گا وہ اس کو نکالے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیاوی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم نقص پر راضی نہیں رہتے, ہم کاملیت کی طرف جانا چاہتے ہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں پھر میں اس طرف لے کر آؤں گا. اگر آپ کو کہا جائے اگر یہ آپ ایک کام کر لینا, تھوڑا سا مشکل تو ہے لیکن کام کر لیں, تو آپ کو 5 لاکھ پاؤنڈ ملیں گے. تھوڑا کم کیا, اتنے کامل نہ رہے آپ تو 4 لاکھ, اس سے کم تو 3 لاکھ, اس سے کم 2 لاکھ, اس سے کم 1 لاکھ, اس سے کم 50,000, اس سے کم 25,000, اس سے کم 10,000, اس سے کم 5,000, اس سے کم 50 پاؤنڈ, اور اس سے کم کیا تو 10 پاؤنڈ. اب آپ بتائیں کون سا کرنا چاہیں گے آپ؟ کون سا والا؟ زور سے بولیے. 10 والے پہ راضی ہوں گے؟ بولے 10,000 والے پہ, 1 لاکھ والے پہ نہیں, کون سا چاہیے؟ 5 لاکھ والا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی معاملے میں کم پر راضی نہیں ہوتے. تو بس یاد رکھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت رکھنے والا امتی ہے, جو حقیقتاً کامل محمدی ہے, وہ ایمان کے معاملے میں بھی نقص پر کبھی راضی نہیں ہوگا, وہ کامل ترین بننا چاہے گا. جس طرح دنیاوی معاملے میں ہم کبھی نقص کو پسند نہیں کرتے ہیں, کمی کو پسند نہیں کرتے ہیں, ایسی ہم دینی معاملے میں بھی کاش اپنے آپ کو سب سے فوق دیکھنا چاہتے, سب سے اپنے نبی کی بارگاہ میں کامل الایمان دیکھنا چاہتے. لیکن اس میں عموماً ہم دنیاوی معاملے میں پریکٹیکل کرنے کی طرف توجہ رکھتے ہیں خالی دعویٰ نہیں. اگر ایک آدمی کہتا ہے میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہوں, وہ اس کے لیے کوشش کرے گا, لیکن دینی معاملے میں جب آتا ہے تو ہم صرف زبانی دعووں کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اگر ہمارے درمیان بیٹھ کے کوئی فلک شگاف نعرہ لگا دے گلا پھاڑ کر, ہم کہتے ہیں بس جی اور کچھ ضرورت نہیں ہے آپ کو. میں آپ کو لقب دیتا ہوں, مفتی صاحب ان سے ملیے, بہت بڑے عاشق رسول ہیں. کیا علامت ہے؟ نعرہ گلا پھاڑ کے لگاتے. مفتی صاحب ان سے ملے, یہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں. اب سر سے پاؤں تک دیکھیں کوئی بظاہر علامت نہیں, کیا علامت ہے؟ ماشاءاللہ 12ویں میں 20 دے کے پکاتے. مفتی صاحب ان سے ملے, بہت بڑے عاشق رسول ہیں. اچھا کیا علامت ہے؟ جب نعت پڑھتے ہیں نا رونے لگ جاتے. یعنی ان چیزوں کو محبت رسول کی علامت قرار دے کر اور اپنے آپ کو کہتے ہیں بس اتنی سی باتیں کر لو کامل الایمان ہے. دنیاوی معاملے میں کبھی بھی ہم صرف دعوے پہ راضی نہیں ہوں گے. اگر بیوی کہتی ہے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, ہم کہتے ہیں ثبوت پیش کر. اور شوہر کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, عورت کہتی ہے بتا مطلب کیا ہے؟ ایسے تو نہیں کہو گے تم, آج سے پہلے تو کبھی نہیں کہا تھا, کیوں کہہ رہے ہو بتاؤ, کوئی دوسری شادی آدی تو نہیں کرنی ہے, سیسی بتاؤ کیا چکر ہے. تو ہم مطلب یہ کہ کبھی بھی دعووں پہ مطمئن نہیں ہوتے, دلیل دو, ثبوت فراہم کرو. لیکن جب دینی معاملہ آتا ہے تو کاش کبھی آئینے میں کھڑے ہو کر جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں, میں غلام رسول ہوں, تو پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے پوچھتے کہ پیش کر اپنے عاشق رسول ہونے کی دلیل پیش کرو, غلام رسول ہونے کی دلیل پیش کرو تاکہ تمہارا ایمان کامل ہو. اور دلیل کیا ہے؟ میرے آقا نے واضح فرما دیا کہ مجھ سے محبت کرو, اور صرف محبت نہیں, تمہارے قلب میں میری محبت سب محبتوں پر غالب ہونی چاہیے, تب تمہارا ایمان کامل ہوگا. تو کاش ہم اس پر غور کرتے کہ کیا میرے دل میں نبی کی محبت ہے, کیونکہ دعوت سب کا ہے. آپ سب محبت کرتے ہیں سرکار سے؟ بھائی کرتے ہیں نا. اچھا سب سے زیادہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ دونوں دعوے ہیں.
اب دلیل درکار ہے. تو چونکہ ٹائم کم ہے, احمد رضا بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں, تو میں بالکل سمیٹ کر بس عرض کرتا ہوں. 2 باتیں. نمبر 1, سرکار کی محبت کی سب سے بڑی دلیل, کیونکہ محبت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے, اور اس قلبی کیفیت کو آپ دیکھ نہیں سکتے, اس کی اسمیل کوئی نہیں ہے, اس کا کوئی رنگ نہیں ہے, اس کی کوئی پیمائش نہیں ہے. اس محبت کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ بتائیں, مجھے سرکار سے محبت ہے کہ نہیں؟ بتائیے بھائی. آپ میرا دل تو نہیں جھانک سکتے نا, آپ میرے ظاہر کو دیکھ کے کچھ بتا سکیں گے بھائی آپ نے داڑھی رکھی ہوئی, امامہ سجایا ہوا, یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلب میں موجود محبت کی کوئی نہ کوئی ظاہری علامت ہوتی ہے جس سے انسان پہچانتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی سے محبت رکھنے والا ہے. تو بس اس ظاہری علامت کو میرے اللہ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حبیب ان سے فرمائیے, اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میرا حکم مانو, میری اطاعت کرو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور جس کو اللہ اپنا محبوب بنائے اس کو گندہ چھوڑ دے نہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں تفسیر کبیر میں ایک شان نزول یہ بھی لکھا ہے کہ سرکار ہجرت سے قبل اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے تو کفار کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا. سرکار نے فرمایا, تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا, اس لیے تاکہ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے. مقصد اچھا تھا نا, اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے, مقصود تو بہت اچھا تھا, لیکن طریقہ کیا اختیار کیا؟ بتوں کی عبادت. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر یہی سمجھایا کہ بعض اوقات مقصود بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے انسان طریقہ غلط یا ناقص اختیار کر لیتا ہے. تم کامل طریقہ اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انعام عطا فرمائے گا. اور وہ کامل طریقہ کیا ہے کہ جب تم اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرو تو اپنے آپ کو دیکھو, اگر تم اللہ کے نبی کا حکم بھی مان رہے ہو تو سمجھ لو تم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہو, ورنہ خالی زبانی دعویٰ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا, آپ بیوی کو مکان دیں, نئی گاڑی دیں, کپڑے دیں, سونے کے سیٹ بنا کر دیں, اس کے لیے آپ باہر ذلت برداشت کرتے ہیں, گالی برداشت کرتے ہیں, محنتیں برداشت کرتے ہیں, کما کے لا کے اس کو تنخواہ دیتے ہیں, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بیوی آپ سے کہتی ہے, سرتاج مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ کہتے ہیں اچھا چائے تو بنا, وہ کہتی ہے خود اٹھا کے جاؤ, میری بھی بنا کے لے کر آؤ. اچھا کپڑے تو استری کر دے, مجھ سے نہیں ہوتے کپڑے بڑے استری. اچھا کھانا تو بنا دے, پیزے کا آرڈر کرو, ڈلیوری گھر پر ہو جائے گی. اچھا میرے پاس تو بیٹھ جا, مجھے آ رہی ہے نیند, تم دیکھو نیوز, میں تو چلی. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے جو دشمن رشتہ دار ہیں ان کے پاس جاتی ہے, بیٹھتی ہے, ان سے باتیں کر رہی ہے ہنس کھیل کر. پھر اگلے دن آ کے کہتی ہے سرتاج مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ سرتاج 50 پاؤنڈ کا نوٹ نکال کر ہاتھ میں رکھ دے گا. کیا کرے گا سرتاج؟ بتائیے ذرا, کیا جذبات ہوں گے آپ کو؟ بولیے. ہاں جتی لال. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر بیوی رسمی طور پہ محبت کا اظہار کرے آپ اسے قبول نہیں کرتے. ایسی دوست اگر رسمی طور پہ محبت کا اظہار کرے آپ کو لطف نہیں آئے گا. آپ کا رشتہ دار رسمی محبت کا اظہار کرے آپ کہیں گے اپنی جیب میں رکھ. لیکن جب اللہ کے نبی سے ہم رسمی محبت کے اظہار کریں تو چاہیں کہ اللہ اس کے رسول ہم اپنے رحمت کی آغوش میں لے لیں. اس لیے سوچنا چاہیے. آپ تو میں ظاہر کو دیکھ کے متاثر ہو سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی نگاہ کا مقام ہمارا قلب ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ اطاعت رسول اللہ کے نبی کی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے حکم نکلے اسے ہم پورا کریں. ہم دیکھیں سرکار کس چیز کو پسند کرتے ہیں اس کو اختیار کریں, سرکار جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے میرے قلب میں اللہ کے نبی کی محبت ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو صرف زبانی دعویٰ حقیقی محبت حاصل نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اپنا سابقہ مذہب چھوڑ دو, تمہارے عقائد غلط ہیں, تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ سب غلط ہیں, مانو میرا کہنا. صحابہ کرام نے کہا لبیک یا رسول اللہ, ہم نے اپنے عقائد بدلے, ہم نے چھوڑ دی اپنے معبودان باطلہ کو, جن کو آپ رب کہتے ہیں ہم اسے اپنا رب ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنا نہ خاندان دیکھیں گے, نہ برادری دیکھیں گے, نہ ماما چاچا پھپھا تایا, کسی کو نہیں دیکھیں گے, ہم آپ پر ایمان لائیں.
کوئی آپ میں کھڑے ہو کر کہے تم سب کے عقیدے غلط ہو، بدل لو، بدلیں گے آپ؟ معلوم ہے بہت مشکل ہوتا ہے عقیدہ بدلنا، لیکن میرے سرکار نے بیان فرمایا، صحابہ کرام نے لبیک کہا، پھر سرکار نے کچھ عرصے بعد فرمایا مکہ چھوڑ دو۔ مکہ چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ چلتے ہوئے کاروبار بند کر دو، اپنی زمینیں چھوڑ دو، اپنے باغات چھوڑ دو، جانور سے بھری ہوئی وادیاں چھوڑ دو، اپنی برادری کو چھوڑ دو، ان گلیوں کو چھوڑ دو جن میں تمہارا بچپن گزرا ہے، جن سے تمہاری پاکیزہ یادیں وابستہ ہیں، چھوڑ دو، میرے لیے اللہ کے لیے چھوڑ دو، اور مدینے کی طرف جاؤ، ایک اجنبی مقام کی طرف نکل جاؤ۔ کسی کی تیوری میں بل نہیں پڑا، کسی کا رنگ فق نہیں ہوا، کسی نے بہن کو نہیں دیکھا، کسی نے بہنوئی کو نہیں دیکھا، کسی نے چاچا ماما کو نہیں دیکھا، کسی نے رننگ بزنس کو نہیں دیکھا، لبیک یا رسول اللہ کہا۔ جس کو کمبل ملا اس نے کمبل اوڑا، لباس تھا نہیں تھا، سواری کا جانور تھا نہیں تھا، وہ پیدل ہی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ اطاعت رسول تھی۔ جب صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچے، انصار صحابہ سے سرکار نے ارشاد فرمایا ایک مہاجر بھائی کو اپنا دوست بناؤ اور اپنا آدھا مال اپنے مہاجر بھائی کو دو۔ آدھا مال، اگر آپ کے اگر کوئی پیر صاحب ہوں، وہ آپ سے کہیں تمہارا پیر بھائی ایک پاکستان سے آ رہا ہے، تمہارے 2 مکان ہیں، ایک مکان اس کو دے دو، اور جو 2 دکان ہے نا، ایک کپڑے والی ایک دوسری والی اپنے بھائی کو دے دو، اور تمہارا بینک بیلنس ہے 50 لاکھ کا، 25 لاکھ پاؤنڈ اس بھائی کو دے دینا۔ تو آپ کہیں گے پیر صاحب میں ذرا سوچ رہا تھا ایک نئے پیر صاحب سے فیض لے لوں، کیونکہ آپ تو بہت خطرناک نکلے، میرا آدھا مال لے رہے۔ ہم آدھا مال دینے کے لیے تیار ہوں گے، پیر صاحب کی عقیدت جائے بھاڑ میں، ہم چھوڑ دیں گے، لیکن قربان جائیے انصار صحابہ کے۔ جب سرکار نے یہ حکم فرمایا، جواب میں زبان سے یہ نہ نکلا یا رسول اللہ آپ کو ہم نے یہاں پر ایک طرح کی سیاسی پناہ دی ہے، ہم نے تو پورے ماحول کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، ہمارے چلتے ہوئے بزنس رک گئے ہیں، لوگوں نے ہم پر اقتصادی پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں، کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ آدھا مال دے دیں؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ کی زبان اقدس سے نکلا لبیک، سارا مال و متاع آپ کے قدموں میں ہے، آپ راضی ہو گئے تو سب راضی ہو جائیں گے، آپ ناراض ہوئے تو پھر مال کا رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش ہوئی ہے، 2 بیویاں ہیں، آپ ان میں سے جس کو پسند کریں مجھے حکم فرمائے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اس کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں، اور یہ آدھا مال آپ کا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے بس بازار کا راستہ بتاؤ، بازار گئے، بزنس فرمایا۔ اس طرح صحابہ کرام نے قربانیاں دیں۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بیٹھ جاؤ بس، یہ نا بہت شکریہ مہربانی، چاہیں تو آپ ہماری اکیڈمی فنڈ میں دے دیجیے گا، وہ بھی بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا، یہ آپ کا یہ جو مسجد بن رہے ہیں اس فنڈ میں دیں، آپ جو بھی مجھے دینا چاہتے ہیں اس فنڈ میں دے دیجیے۔ ذرا سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے، بلکہ یہ واقعہ پہلے سنیں پھر میں آپ سے کہتا ہوں، جنگ بدر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے ہیں، آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن کفار کی طرف سے آئے ہیں۔ جب جنگ ختم ہوئی ہے، بیٹا ایمان لے آیا، ابا جان سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بابا جان آپ جنگ بدر میں کئی مرتبہ میری تلوار کے سامنے آئے، لیکن باپ ہونے کا خیال کر کے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوت ایمانی کے ساتھ فرمایا عبد الرحمن اگر تو ایک مرتبہ میں میری تلوار کے سائے میں آتا، خدا کی قسم تیری گردن اڑانے میں دیر نہ کرتا، اس لیے کہ نبی سے محبت کی ہے، کوئی مذاق نہیں کیا ہے، نبی سے عشق کیا ہے، کوئی تماشا نہیں کیا ہے، بیٹا بھی قربان ہو جاتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ ایک ہماری حالت ہے، کہتے ہیں غلام رسول اور پھر گستاخ رسول سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس کو چائے پلاتے ہیں، جو نبی کو منہ بھر بھر کے گالیاں بکے۔ ہم کہتے ہیں جی برادری بھی تو بہت بڑی چیز ہے، جی کیا کریں جی، برادری کا بھی نظام بھی تو چلانا پڑتا ہے، جی کیا کریں جی۔ تو پھر صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں اور ایک ہم اپنی زندگی دیکھیں، لیکن جو واقعی سرکار کی گستاخی کرے اس کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ ہمارے یہاں بیچارے بہت سے مطلب حضرات اگر سلام نہیں پڑھتے، کوئی دنیاوی کام سے نکل رہے ہیں تو یہ دیکھو یہ سلام نہیں پڑھ رہا گستاخ رسول ہے، ایسا بھی نہیں۔ واقعی گستاخی رسول ہو اور آپ کے سامنے کوئی بدتمیزی کرے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے اور پھر اس کے ساتھ ہم کھائیں پئیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض بھائی کہتے ہیں مفتی صاحب اس کا عمل اس کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ۔ میں کوئی تفریق کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قوت ایمانی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی آپ کے والد کو بھری محفل میں ایک ماں کی گندی سی گالی دے دے، آپ کی والدہ کو گالی دے دے، دیانتداری سے بتائیں کبھی اس کا منہ دیکھنا بھی پسند کریں گے آپ؟ بولیے بولیے زور سے ذرا۔ لیکن کوئی ہمارے نبی کو برا بھلا کہے، کہتے ہیں چھوڑو یار، بس لڑائی جھگڑا مفتی صاحب مناسب نہیں ہے، تفریقی کی بات نہیں ہونی چاہیے، سب کو مل کر رہنا چاہیے۔
تو جو ہمارے ماں باپ کو گالی بکے ماں بہن کی، اس کے ساتھ بھی مل کر رہنا چاہیے، اسے بھی چائے پلانی چاہیے، اس کی بھی دعوت کرنی چاہیے۔ ہم لوگ تو اتنی باتوں پر اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یار یہ شادی کارڈ میں کسی اور کے ذریعے بھجوا رہا ہوں، تو بولتے ہیں اپنے پاس ہی رکھ، میں نے نہیں آنا، میں اتنا کم تو ہوں، خود لا کر دو شادی کارڈ مجھے۔ اگر کوئی ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہو کہ ہمیں چائے کا نہ پوچھے، ہم کہتے ہیں ہماری بےعزتی کر دی، ہمیں چائے تک کا نہیں پوچھا۔ ہم اتنی باتوں پہ قطع تعلق کر کے ساری زندگی ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم کے معاملے میں دل اتنا نرم اور پپو ہے کہ کوئی کچھ بھی کہتا نہیں، بولتا یار چھوڑو یار، نہیں بری بات ہے یار، دیکھو نا اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو بھائی پھر اخلاق اس کے ساتھ بھی کریں جو ہمیں ہماری ماں باپ کو گالیاں بکے، وہاں بد اخلاقی کیوں؟ تو اخلاق یاد رکھیں یہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس زمانے میں فرقہ پیدا نہیں ہوا تقدیر کا منکر، اس کو قدریہ فرقہ کہتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے تقدیر کے منکر یعنی قدریہ سے تعلق رکھنے والے اس امت کے مجوس ہیں، آتش پرست ہیں۔ فرمایا جب تم ان سے ملو تو خندہ پیشانی سے نہ ملو، سلام میں پہل نہ کرو، اگر بیمار ہو جائیں تو عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ یہ کس کا پیغام ہے؟ اس نبی کا جو اخلاق کا درس دینے کے لیے تشریف لائے۔ تو انہوں نے دو طرح کے اخلاق پیش کیے ہیں، ایک مسلمان کا اخلاق پیش کیا ہے، موحد کا، صحیح العقیدہ کا، کہ اگر وہ ایک تھپڑ مارے اپنا دوسرا گال بھی آگے کر دو گے بھائی اور مار لے، میں تجھ سے انتقام نہیں لوں گا۔ لیکن جب کوئی بد عقیدے کی باری آتی ہے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام میں پہل مت کرو، بیمار ہو جائے تو عیادت نہ کرو، مر جائے تو جنازے میں شرکت نہ کرو۔ اگر میں کہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب ہمارے پاس آئے اور ہمارے درمیان ایسی بات کہہ کے چلے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے نبی کہہ رہے ہیں جن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، وہ آپ کو اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں۔ تو اطاعت رسول یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرے اس سے ہمارا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ذرا غور فرمائیں کہ ایک صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں کہ ہم دیکھیں، ہم نے محبت رسول کو کھیل بنا لیا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ہم نے کھیل بنا لیا۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے آپ سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں نا ٹرالی لے کر، جو چیز سمجھ میں آتی ہے ضرورت والی ہوتی ہے اس کو رکھ لیتے ہیں، باقی سب کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہم نے سرکار کے احکام کو بنا لیا۔ یا رسول اللہ پہلے اپنے حکم ہمارے سامنے پیش کریں، دیکھیں گے جو پسند آئے گا وہ اختیار کر لیں گے، جو نہیں آئے گا اس کو چھوڑ دیں گے۔ پھر ہم نے اب جو دوسرا پہلو ہے کہ سرکار کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کا حکم ایک طرف ہو اور باقی مخلوق کا حکم ایک طرف، سرکار کی پسند ایک طرف ہو باقی مخلوق کی پسند اس کے مخالف ہو، سرکار کی ناپسند ایک طرف ہو اور باقی مخلوق کی ناپسند ایک طرف ہو، اس کے مخالف ہو، تو اپنے نبی کا حکم مانو، سب کو حکم چھوڑ دو۔ سرکار کی پسند کو فوقیت دو، لوگوں کی پسند کو نہیں۔ سرکار کی ناپسندیدگی کو فوقیت دو، ان کی ناپسندگی کو کوئی لحاظ نہ کرو۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی حکم سامنے آتا ہے ہم کہتے ہیں ٹھہرے نفس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی راضی ہے، اندر سے آواز آتی ہے نا بابا نا، دوست مذاق اڑائیں گے۔ جیسے داڑھی کا اگر حکم پیش کیا جائے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، یہودیوں سے صورت مت بنو، یہ سرکار کا حکم ہے، میرا نہیں۔ تو جب یہ حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار داڑھی، مفتی صاحب نے بڑا سخت بات کہہ دی ہے، اتنی سختی کہ ہم لوگ عادی نہیں ہیں، مفتی صاحب ہلکا، ہولا ہاتھ رکھیں، ہولا ہاتھ رکھیں، ہولا ہاتھ رکھیں۔ پھر اگر ہم سوچتے ہیں یار داڑھی رکھوں گا تو دوست کیا کہیں گے، پھر تو مذاق اڑائیں گے، وہ تو مولوی ہو گیا، ابھی تو ملا ہو گیا۔ پھر میں گھر میں جاؤں گا تو بیوی کہے گی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں ملا کی بیوی، ملا کی بیوی، کٹاؤ داڑھی۔ بچے بھی کہیں گے ابو یہ آپ نے کیا داڑھی رکھ لی ہے، رشتہ دار میرا مذاق اڑائیں گے، لا نہیں۔ اللہ کے نبی کا حکم ایک طرف، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ناراض ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کی ناراضگی برداشت کر لوں گا، یہ ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ہے ہماری محبت۔ ہم دیکھیں زبان سے نہیں کہتے، کیا کر رہے ہیں سوچئے ذرا۔ اپنے آپ کو احتساب کے ترازو میں آپ اور میں نہیں تولیں گے تو کیسے صحیح منزل تک پہنچیں گے۔ ہم اللہ کے نبی کے حکم کو ٹالتے ہوئے سرکار کی دل کی رنجیدگی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ دوست ناراض نہیں ہونا چاہیے، بیوی ناراض نہیں ہونا چاہیے، بچہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار ہو جائے کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی یار، آخرت میں دیکھ لیں گے۔ خدا کی قسم اگر سرکار ناراض ہو جائے، ساری دنیا راضی ہو جائے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور میرے سرکار راضی رہیں اور ساری دنیا میں ریجیکٹ کر دے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ مقام انشاءاللہ آپ کا ہوگا، اور سب شرمندہ ہوں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کے حکم کو اہمیت دیں، اللہ کے نبی کے احکام کو سیکھیں۔
سرکار نے ہمیں لباس کے سلسلے میں حکم فرمایا, نگاہوں کے سلسلے میں حکم ہے, یہ نہ دیکھو وہ نہ دیکھو.